سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ حسب معمول پروگرام ہے احکام تجارت، اور ہم نے ایک فارمیٹ کی ابتدا کی تھی، شروعات کی تھی، آپ اس کی کچھ ایک ساتھ پیچھے دیکھ چکے ہیں، اور آج بھی اسی کی گویا کہ ایکسٹینشن ہے۔ کچھ ہمارے ساتھ پروفیشنل افراد ہیں، فائنانس ڈپارٹمنٹ سے، دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، انشاءاللہ ان کی آج موجودگی ہے۔ مفتی صاحب تو ہیں ہی، ان کے بغیر سلسلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے شرکا، ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں، انشاءاللہ یہ سوالات کریں گے، مفتی صاحب حسب معمول جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سلسلے سے بھی بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے بہت سے ایسے بھی مسائل ڈسکس ہوں جو حرام و حلال کو کلیئر کریں، طے کریں، ہماری کوئی غلط فہمی دور ہو جائے، کوئی کنفیوژن حل ہو جائے۔ تو آخر تک دیکھتے رہیے، درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر اپنے شرکا کی طرف بڑھیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک برود قیامت اس کی دہشتوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں اپنے شرکا کی طرف اور ان سے تعارف لیتے ہیں۔ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد عمران ہے، ایز اے سینئر مینیجر اکاؤنٹس۔ اوور آل میرا 19 سال کا تجربہ ہے اپنی فائنینس کی فیلڈ۔ ٹھیک ہے جی عمران بھائی، ویلکم کرتے ہیں آپ کو، اور انشاءاللہ آپ سے سوالات بھی لیں گے۔ آپ کے پڑوسی کی طرف چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ میرا نام عدنان عبدالغفار ہے، کراچی کے ایک لسٹڈ کمپنی میں ایز اے کمپنی سیکرٹری کام کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکس کے اور کارپوریٹ اینڈ لیگل میٹرز بھی دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ 15 سال کا تجربہ ہے اسی فیلڈ میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف قادری، فائنینس مینیجر، الحمدللہ تقریباً 18 سال سے فائنینس اکاؤنٹ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ 18 سال سے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جی جناب آپ بھی تعارف کرائیں اپنا ہمارے ناظرین کے لیے۔ شہزاد متین اتاری فرام مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی، اور ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ کی پوزیشن میں سرو کر رہا ہوں۔ تقریباً 12 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، اور کنٹینیو الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بڑا شاید عمومی سا سوال ہو، مفتی صاحب آپ سے بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے۔ ہم جو احکام تجارت کی ایک نئی یہ چین لے کے چل رہے ہیں، اور مختلف پروفیشنل حضرات کو بلا کر اپنے اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ سوالات کر رہے ہیں۔ بنیاد تو وہی ہے کہ سوالات اٹھیں اور پھر آپ جواب ارشاد فرمائیں، تو دین اسلام کے جو خوبصورت پہلو ہیں، تعلیمات ہیں، فقہی احکام ہیں، شریعت کا حکم ہے، وہ لوگوں تک بھی پہنچے۔ جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی جواب مل جائے، دیگر تک بھی پہنچے۔ آپ کیسا فیل کرتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہم نے فارمیٹ لیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بیک کیمرہ بھی آپ کافی اس کے اندر جو ہے نا وہ انوالو بھی ہوتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس میں زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ لوگ آئیں اور یہاں پہ براہ راست بیٹھ کے سوال کریں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان سے کراس کوشچننگ بھی کرتے ہیں، اور انہیں اجازت بھی دیتے ہیں کہ پھر وہ ضمنی طور پہ جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جب عام ہمارا پروگرام ہوتا ہے جی، وہ ہم لائیو کال پر لیتے ہیں۔ جی، کوئی اسکرپٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہم آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کالز آتی ہیں، اس کو کالز کا ہم جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ دنیا بہت بڑی ہے، ہر آدمی ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہو ضروری نہیں ہے، ایسا ہی۔ تو بہت ساری کالز ایسی ہوتی ہیں جس کا ہم جواب تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سوالات بار بار آ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک، اور 20-30% مسائل کی یکسانیت چل رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کنزیومر فون کر کے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کنزیومر جو ہے اور جس کا وہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ دنیا میں وہی شخص ہیں دو، مسائل تو ہر شخص کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی
کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے شریعت ہی کہتی ہے ہر کانٹریکٹ شریعت کے دائرے کے مطابق ہونا چاہیے. دین اسلام کا یہ جو نظام ہے، عقود کا نظام، کانٹریکٹ کا نظام، انتقال ملکیت کا نظام، ایک چیز ایک ہاتھ سے جب دوسرے ہاتھ کی طرف جائے گی کوئی نہ کوئی اس کا جائز سبب ہونا چاہیے. تو یوں چونکہ بہت پھیلاؤ ہے، یعنی کاروبار و تجارت اور ساتھ میں ہم ذرائع آمدنی کو بھی شامل کر لیں تو یوں سمجھیے کہ چاروں طرف سوالات کی بھرمار ہے. تو جب ہر طرف سے لوگ سوالات کرتے ہیں، ہم کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، نجی محفل میں چلے جائیں، لوگ واٹس ایپ کے ذریعے، اس کے علاوہ وایا کر کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں، ای میل آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک ایسے سوالات لے کر آئیں جس کی ان کو نیڈ ہے، ٹھیک. جو پوچھنا چاہتے ہیں، اور تھوڑی پریپریشن کے ساتھ لے کر آئیں. خیر آج بھی کوئی پریپریشن تو نہیں ہے، اور یہ لوگ تشریف لائے ہیں اور سوالات کریں گے. تھوڑا یوں ہے کہ مارکیٹ کے لوگ ہیں، تھوڑا پس منظر جدا ہے، ان کے سوالات تھوڑے الگ قسم کے ہوں گے. بعض اوقات سوال ایک ہی ہوتا ہے لیکن زبان الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو سوال پوچھنے کا رنگ ہوتا ہے ایک پروفیشنل آدمی کا، جو فائنینس کا پروفیشنل ہے، وہ بالکل ایک الگ ٹون میں اور الگ زبان میں سوال کرے گا. اب وہ جو زبان ہے وہ لوگوں کے سمجھنے کے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو یوں یہ تو اتفاق ہے کہ فائنینس کے پروفیشنل ہی آ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں. ہم نے تو یہ بھی پلان کیا ہے کہ ہم وکلا کو بھی بلائیں. ٹھیک. کاروبار، تجارت، لین دین، بہت سارے قانونی مسائل اس سے وابستہ ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ایک جائز ناجائز کی بحث ہو. دیگر اور جو شعبۂ زندگی ہیں لین دین کے تعلق سے، ان کو بھی دعوت دیں. تو یوں اس سلسلے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آگاہی اور شعور پیدا کرنا. تو آگاہی اور شعور اسی طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ جو ایریاز ہیں ان کو دیکھتے رہیں. چلیں جی، مفتی صاحب نے اپنے ویوز دیے ہیں اور مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، لیکن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مفتی صاحب کا اپنا اسٹینڈرڈ اور پرفیکشن لیول ہے. ہماری ٹیم نے بہرحال کچھ نہ کچھ تیاری کی ہے، جب پروگرام ہوگا تو وہ دکھی جائے گی جیسی ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور برکتیں بھی نصیب فرمائے ہمیں. اور بڑھتے ہیں سوالات کی طرف اور اپنے پارٹیسپینٹ کی طرف بڑھتے ہیں، شرکاء کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عمران بھائی جو مفتی صاحب کے رائٹ سائڈ پر ہیں، تو عمران بھائی آپ کی طرف آئیں گے اور پہلا سوال آپ سے لیں گے. آپ سوال کیجیے. السلام علیکم. پہلے تو مفتی صاحب سے اجازت لوں گا میں کہ سوالات کر سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا مفتی صاحب، میرا بہت مختصر سا سوال ہے. مطلب ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں بینکنگ میں ادھار لین دین اور لینڈنگ اور بورنگ اس طرح ہوتی ہے کاروبار کے لیے. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں جس طرح دیکھتا ہوں کہ ہم کنونشنل بینک میں تو لے لیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اسلامک مختلف پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے میکینزم کیا ہے؟ اس چیز کو میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دوسرے یہ ہے کہ اسی طریقے جو بورنگ ہوتی ہے، شارٹ ٹرم بورنگ بھی ہوتی ہیں، جیسے ورکنگ کیپٹل کی لائن ہوتی ہے، انوینٹریز لینی ہوتی ہے، اس طریقے مطلب اس کا بھی تھوڑا میکینزم سمجھنا چاہوں گا. ایک دوسرا سوال تو یہ ہو گیا. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ لازم بات ہے اسلامک بینکنگ ایوالویڈ ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ، اور آگے چل کے کیونکہ میں جاننا چاہوں گا کہ کوئی کریڈٹ کارڈ یا اس طرح کا کیا الٹرنیٹ ہوگا اسلامک کے اندر یا ابھی ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ نے اکیڈمیکلی فائنینس کو پڑھا ہے، اور ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ فائنینس کا جو نصاب ہے اس میں کہیں بھی اسلامک موڈ آف ٹریڈنگ نہیں پڑھایا جاتا. اب کچھ اداروں نے شروع کیا ہے، چیدہ اداروں نے. تو مکمل سمجھنے کے لیے تو آپ کو ہمارا فائنینس کورس جوائن کرنا پڑے گا. ہم وقتاً فوقتاً فائنینس کورس کرواتے رہتے ہیں. لین دین کا جو نظام ہے دین اسلام میں، اس کے طریقے ہیں. مثال کے طور پر ایک بڑا طریقہ ہے خرید و فروخت. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. دونوں کے مقاصد ایک، طریقہ کار کا فرق. ایک طریقہ ہے کہ آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس طریقہ کار پر آپ کو سروس دینی ہے، سروس دے کے آپ آمدنی حاصل کرتے ہیں. اب خرید و فروخت کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی فیکٹری مشین لینا چاہتی ہے، اس میں کو پلانٹ لگانا ہے. سودی بینک کیا کرے گا؟
پیسے دے گا، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف کمپنی کی ورتھ دیکھے گا کیا ہے، باقی کمپنی جو مرضی کرے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھی اس کا غیر سودی طریقہ کار کیا ہے، تو ایک سے زائد طریقہ کار موجود ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ یہ کہے گا کہ وہ مشین ہم خریدتے ہیں، آپ نے کہاں سے خریدنا ہے یا تو آپ ہمیں بتا دیں یا آپ ہمارے نمائندے بن جائیں، اور وہ چیز پہلے ہم خریدیں گے، ہمارے قبضے میں آئے گی، ایک شرعی تقاضا پورا ہوگا، اور پھر ہم اپنا نفع رکھ کے آپ کو بیچ دیں گے۔ تو یوں عملی طور پر پریکٹیکلی خرید و فروخت پائی گئی، اور چیز پہلے وہاں سے خریدی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس دن سے سائن ہوا اس دن سے جو ہے وہ نفع چارج ہو جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ چیز خریدی جائے گی، پہلے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی کتنے کی چیز ہو سکتی ہے، کتنے کی نہیں، پھر وہ انسٹیٹیوٹ اپنے قبضے میں لے گا، اس کے بعد پارٹی کو بیچے گا۔ جس دن سے بیچے گا اس نے وہ چیز مثال کے طور پر 50 لاکھ روپے کی آئی، 10 لاکھ روپے اپنا نفع رکھا، 60 لاکھ روپے کی بیچ دی کہ جناب 6 مہینے کی ادھار پر میں نے 60 لاکھ کی بیچی ہے۔ یہ تجارت ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو کمرشل ادارے ہیں ان کے اندر جو لین دین ہے اس کی بنیاد سود ہے، ان کو تجارتی معاہدوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس وہ پیسہ دیں گے، آپ جو چاہیں کریں۔ جو اسلامی طریقہ کار ہیں، شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو، دونوں کے اندر مختلف کانٹریکٹس ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی کمپنی کو کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے، اب کمپنی یہ چاہتی ہے کہ جب میں مال بھیج دوں گی تو اس پارٹی نے بینک کو کہا ہے کہ وہ 90 دن کے بعد پیسے ریلیز کر دے، اس کو آج ہی پیسے چاہیے۔ اب ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی فرد یا انسٹیٹیوٹ آپ کی کمپنی کو کہے کہ یہ مال مجھے بنا کر دو، یہ لو سارے پیسے، سارے پیسے دے دے گا۔ آپ کو کمپنی کو پیسے کی ضرورت تھی، اس نے خام مال خریدنا تھا، اس کے اور آرڈرز آ رہے ہیں، اس کی طرف جانا تھا، اب یہ سارا مال بنا کے اس کے حوالے کر دیا کہ بھئی اپنا مال سنبھالو۔ یہ کہے گا کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، فلاں جگہ آپ مال بھیج دو، اسی جگہ بھیجے گا جہاں آپ نے بیچنا تھا۔ لیکن یہ جو سلسلہ بنا ہے اس کو استثناء کہتے ہیں کہ آرڈر پر کوئی چیز بنوانا، اس کے اندر مال نہ ہو جب بھی وہ پیمنٹ دے سکتا ہے۔ بہت سارے ماڈلز ہیں، بہت سارے طریقہ کار ہیں جو کہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ اس کو کارپوریٹ لیول پر اپلائی کیا گیا ہے۔ اپلائی تو لوکلی طریقہ کار استعمال میں ہوتے ہیں۔ آپ فلیٹ خریدتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے بکنگ ہوتی ہے، پھر وہ بناتا ہے آپ کے آرڈر پر، پھر جا کے چیزیں بنتی ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ جوتے بنواتے تھے، زیورات بنواتے ہیں آرڈر پر۔ تو خرید و فروخت ہو، استثناء ہو، دیگر طریقہ کار ہوں، سارے طریقہ کار مارکیٹ میں پہلے بھی موجود تھے۔ اس کو کارپوریٹ لیول پر، بڑے لیول پر اپلائی کیا گیا ہے اور ایک سسٹم کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر میں اسلامی بینکنگ کی بات کروں تو میں اس کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، میں ترجمانی کر رہا ہوں شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کی۔ شریعت کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، ایک شخص آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی میں انویسٹر بنتا ہوں، میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، وہ ان طریقہ کار کو اپنا لے، کوئی اور اپنا لے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تقاضے پورے کرتے ہوئے، بعض اوقات لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ اس کان پکڑو اس کان پکڑو، ایک ہی بات ہے، لیکن ایک بات نہیں ہے۔ ایک بات کب ہوگی کہ جب کسی نے آپ سے 2 پیپر سائن کروا لیے، یہ مال ہم نے خریدا اور یہ مال ہم نے آپ کو بیچا اور پیسے پکڑا دیے، وہاں کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہی نہیں، پھر تو بات وہی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، طریقہ کار پر عمل ہی نہیں کیا۔ فرق بہت سارا موجود ہے۔ تو اسلامک فائنانس کورس جو ہے، جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آ کر، تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم چیزوں کو جس نظریے سے دیکھ رہے تھے وہ سارا کا سارا نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب آپ جو اسلامی اصول ہیں اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کیسے ہے، کس طرح ہے، یہ کون سا کانٹریکٹ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ عاریت ہے، یہ قرض ہے، یہ امانت ہے۔ تو ڈیفرنٹ چیزوں کا فرق سمجھنے کو ملتا ہے۔ تو جو اسلامک فقہ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ 25 کانٹریکٹ ہیں، 25 کانٹریکٹ
یعنی سیل پرچیز ایک کانٹریکٹ کا نام ہے. تو پورا جو نظام تجارت و معیشت ہے 25 کانٹریکٹ کے تحت چلتا ہے. تو اس کے سمجھانے کے لیے ہم فائنانس کورس کرواتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ یا آپ جیسے اور جو لوگ ہیں اس کو مکمل سیکھنے کے لیے، تو ایک میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ بھئی یوں کر کے یوں ہوتا ہے، تو اس کو جوائن کر کے مزید اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جہاں تک بات آپ نے کریڈٹ کارڈ کی ہے، تو شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ جتنا کم آپ قرض پر جائیں نا اتنا ہی اچھا ہے. قرض کے بعد اگلا قدم ہوتا ہے قرض پر بینیفٹ اٹھانا. تو قرض کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں، یعنی قرض ہے ایک احسان، تبرع اور نیکی. قرض جو ہے نا وہ کمانے کا نام نہیں ہے. جب کارپوریٹ ادارے یا تجارتی کمپنیاں قرض جاری کریں گی تو کیوں جاری کریں گی؟ کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے فوائد اٹھائیں، اور قرض پر فوائد اٹھانا، مشروط کنڈیشنل فوائد اٹھانا، یہ سود ہے. تو اس لیے کریڈٹ کارڈ تو کوئی دور دور تک مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ایک بینک نے جاری کیا ہے کریڈٹ کارڈ کا نام پہ ایک کارڈ، حقیقت میں تو کریڈٹ کارڈ تو ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلے ہماری میوچل کمپنی کے فنڈز خریدیں. آپ نے فنڈ خرید لیے، چلو وہ ادھار خرید لیے. یہ ادھار خریدنا پیسے قابل واپسی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن آپ نے خریداری کر لی ہے. اس کے بعد جب آپ کارڈ سوائپ کریں گے تو جو آپ کا اثاثہ ہے اس میں تھوڑی کمی ہو جائے گی. اس طریقے سے وہ کمی ہوتی رہے گی. تو اس کو نام دیا گیا ہے کریڈٹ کارڈ کا، حقیقت میں وہ کریڈٹ کارڈ تو ہے ہی نہیں. ایسا نہیں کہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جب آپ چاہیں گے مطلوبہ مقدار میں پیسے منتقل ہو جائیں گے. پہلے آپ کا ایک ایسٹ کھڑا کیا گیا، اس میں سے پھر کمی کی جا رہی ہے، اور وہ بھی بڑا عجیب و غریب سا طریقہ ہے. میں اس کے ڈیٹیل میں فی الحال تو نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تو مطلب یہ جیسے ان کے سوال میں تھا کہ کریڈٹ کارڈ کا کوئی متبادل، جیسے یہ تو آپ جو بیان فرما رہے ہیں کہ عجیب و غریب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن مستقبل میں کوئی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے اس کی؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ قرض احسان، تبرع اور نیکی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تجارتی کمپنیاں یہ کام نہیں کرتی، یہ کام چیریٹی کمپنیاں کرتی ہیں. صحیح، تو پاسبلٹی کیسے نکلے گی؟ ٹھیک ہے. یعنی جو نیچر ہے، جی نیچر کا ملاپ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، نیچر ہی الگ ہے. تجارتی کمپنیوں کی جو نیچر ہے وہ ہے پیسہ کمانا. ٹھیک ہے، قرض کی جو نیچر ہے وہ ہے احسان، تبرع اور پیسہ نہ کمانا. جو دیا ہے وہی واپس لینا. صحیح، تو یوں جو ہے وہ نیچر کا ملاپ نہیں ہو رہا. ٹھیک. تو بڑھتے ہیں اگلے ہمارے شریک جو ہیں عدنان عبدالغفار بھائی کی طرف. جی بہت شکریہ بہروز بھائی. مفتی صاحب آپ کی پرمیشن سے جی سوال. بہت سی کمپنیز میں دیکھا گیا ہے، ناٹ ایون ان کمپنیز، انڈیویجول لیولس پہ بھی جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، کیش سیلز، کریڈٹ سیلز، دو ہی طریقے کا نارملی. جو کمپنیز کیش سیلز کر رہی ہوتی ہیں کچھ ڈسکاؤنٹ آفر کر رہی ہوتی ہیں. سے فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی چیز پرچیز کی ہے 5000 اور اس کو اگر کوئی انڈیویجول پرچیز کرتا ہے تو کیش پہ، تو لائک 1% 2% کا اس کو ڈسکاؤنٹ آفر کیا جاتا ہے. اور کریڈٹ پہ بھی ٹرمز ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے 10 دن میں پیمنٹ کر دی تو اتنا ڈسکاؤنٹ ہے. تو میرا سوال اس پہ یہ ہے کہ کچھ کمپنیز یا وہ کمپنیز جو کیش سیلز کر رہی ہیں اس پہ کچھ ڈسکاؤنٹ آفر کر رہی ہیں، تو کیا اس پہ اسلام کا کیا اس پہ جو ہے وہ حکم ہے؟ دیکھیے، پہلے تو جو آپ نے فرمایا کہ ساری کمپنیاں ایسے کرتی ہیں، بہت ساری کمپنیاں ادھار بیچتی نہیں. ایک صاحب میرے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے کہ جناب ہماری کمپنی ادھار نہیں بیچتی، اور جو خریدار ہے اس کو ادھار چاہیے، اب کوئی حل بتائیں. تو پھر بیچ میں ایک انویسٹر کیا کرے گا، کیسے خریدے گا، کیسے بیچے گا، پورا ایک معاہدہ ہم نے بنا کر دیا. اور دونوں بڑی نامی گرامی کمپنیاں ہیں. بہرحال اگر کوئی کمپنی ادھار بیچتی ہے، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ادھار بہت زیادہ چلتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ بھی کیش میں اگر خریدو گے تو مال سستا ملے گا، اور اگر ادھار میں خریدو گے تو کچھ مہنگا ملے گا. اب ہم یہ دیکھیں کہ کیش اور ادھار میں جو اتار چڑھاؤ ہوا ہے، دونوں ہی صورتوں میں اس مال کے پرائز کم اور زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ بھئی مال مثال کے طور پر 100 روپے کا ہے تو 5 روپے الگ سے کچھ گھوم رہے ہیں، نہیں، اس مال ہی کی پرائز کم زیادہ ہو رہی ہے. ایسے ہی. جیسا کہ 2 پلاٹ ہیں، ایک کارنر پر ہے، ایک درمیان میں، تو دونوں کی جو ویلیوز ہیں اس میں فرق آ گیا.
مارکیٹ میں ایک قیمت پر نہیں بکتے. چونکہ کمپنی کا کیش بیچنے میں زیادہ فائدہ ہے, زیادہ رغبت ہے, تو وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کو تھوڑا سستا بیچ دوں. ادھار بیچنے میں اس کے مفادات یہ ہیں کہ وہ مہنگی بیچے. یہ تجارت ہے, دونوں ہی جو ڈیلز ہیں وہ تجارت ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ادھار میں قیمت لاک ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر ادھار آپ خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے جناب, یہ 40 دن کی ادھار ہے اور اتنے اس کے پیسے ہوں گے. آپشنز نہیں ہونے چاہیے. جیسا کہ میں کھادر میں بیٹھتا تھا تو میرے ارد گرد ساری کراچی کی یہاں مارکیٹ ہے, تو وہاں پرائز چل رہی ہوتی ہے. 30 دن کے یہ پرائز, 60 دن کے یہ, 90 دن کے یہ, اور کسی نے 30 دن کا خرید لیا اور پیمنٹ 60 دن میں ہو رہی ہے. اب لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں جناب 60 دن میں پیمنٹ کر رہے ہیں, 60 دن کا تو یہ ریٹ تھا. پیمنٹ آپ نے وہی لینی ہے. اس نے جو تاخیر کی وہ اس کی غلطی ہے. اگر بلا عذر کیا تو گنہگار بھی ہے. تاخیر تو نہیں کی جا سکتی بلا عذر. لیکن چونکہ یہاں مال کے بدلے پیسے لیے گئے تھے, ٹائم اور پیریڈ کے بدلے نہیں لیے گئے تھے کہ ٹائم پیریڈ اگر بعد میں زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی قیمت بڑھا دی جائے. تو یہ کانسیپٹ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہاں جو قیمت کا ڈفرینس ہے مال کی بنیاد پر ہے. وہ مال کے ایک آفر کر رہا ہے کم پیسے لگا کر, اور ایک آفر کر رہا ہے زیادہ پیسے لگا کر. دونوں میں پرائز مال کی ہے. تو یہ تجارت ہے اور مصطفی جائز ہے, یہ جائز ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن اور بھی ہے. نارملی جو ہے ہوم اپلائنسز اور الیکٹرک اپلائنسز اس کو قسطوں پہ دیا جاتا ہے. وہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ اگر آج آپ نے اس کو کیش پرائس سے پرچیز کیا تو اس کی یہ پرائس ہے, اور اگر آپ نے صرف فار ایگزامپل 50,000 اور اس کو اگر آپ نے جو ہے وہ 1 سال کی قسطوں پہ لیا ہے تو اس کی پرائس میں ایک سرٹن اماؤنٹ ایڈ کر کے اس کی قسط بنائی جاتی ہے. اس کو آپ ایک سال میں پے کرتے ہو, 12 مہینوں میں اس کو ڈیوائڈ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سر اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, دونوں سوالات کے تناظر میں بھی اور پھر اس کا بھی آپ جواب ارشاد فرمائیں. میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے زیادہ یوں ہوتا تھا کہ جی اگر آپ ادھار پہ خریدیں گے تو ہم تھوڑا مارک اپ لیں گے. جو سودی کمپنیاں تھیں یا جو یوں کہہ لیں کہ جو یہ ہوم اپلائنسز کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ کیش میں ایک چیز 1 لاکھ روپے کی ہے, اگر آپ ادھار میں لیں گے تو ہم آپ کو 1,10,000 کی دیں گے. لیکن یہاں پہ جو یہ صورتحال بیان کر رہے ہیں, پچھلے سوال میں بھی بیان کی انہوں نے کہ کیش لوگے تو ہم آپ کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے, یعنی کہ چیز کی قیمت گویا کہ وہ ادھار والی بتا رہے ہیں, اور کیش لوگے تو ڈسکاؤنٹ کر دیں گے. مثال کے طور پہ 1,10,000 روپے کی ہے, 1 مہینے میں پیمنٹ دے دینا, لیکن اگر کیش دے رہا ہو تو ٹھیک ہے جی ہم آپ کو 10,000 روپے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں اور آپ صرف 1 لاکھ روپے دیں اور چیز لے جائیں. میری فیلنگ یہاں پہ یہ آ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے ادھار لوگ خریدتے ہوئے کتراتے تھے تو آفریں دی جاتی تھی, اب ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ کیش لیتے ہوئے کترا رہے ہیں اور زیادہ تر ادھار کی طرف جا رہے ہیں تو کیش کے لیے آفر دی جا رہی ہے. دیکھیں تجارت میں نیچر یہی ہے, فطرت یہی ہے, کیش پر بیچا جائے. ہر مال بنانے والے کی یہی خواہش ہوتی ہے کیش پر مال چلا جائے. ادھار دے کر تو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں, چکر لگانے پڑتے ہیں, پوری ایک پریکٹس ہوتی ہے اس کی. تو ترغیب تو فطرتاً ہی موجود ہے کہ کوئی جو ہے نا کیش میں مال خریدے اور کیش میں مال بکے. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم آپ کو انٹرسٹ ریٹ یوں کر دیں گے, یوں کر دیں گے, ایسا ہو سکتا ہے تھرڈ پارٹی کو انوالو ہوتی ہو تو ایسا ہوتا ہو. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہ جو بلڈنگس فلیٹس ہوتے ہیں تو اس میں HBC کا جو ہے نا فائنینسنگ اس کی انوالو ہوتی ہے, اس طریقے سے کوئی اور انوالو ہوتی ہو کمپنی, وہ پھر سودی قرضہ دیتی ہو کہ آپ ہم سے پیسے لے کر ادا کر دیں, تو وہ تو ایک سودی معاملہ ہوگا. لیکن جب ان دونوں کے درمیان ڈیل ہے کہ ہم آپ کو مال بیچ رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ ہمارے یہ کریڈٹ آپ نے ہمیں ادا کرنا ہے, تو 2 افراد کا معاملہ ہے, تھرڈ پارٹی کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ یہ سود کی طرف جائے. اب یہاں کچھ اور یہ تو جائز ہے, ضمنی کوئی ایسی شرط ہے جیسے کہ پینلٹی کی شرط ہے, کوئی اور ایسی غیر شرعی شرط ہے, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ سوال ہوا, جواب بھی ہوا. آصف صاحب کی طرف بڑھیں گے اور کافی دیر سے سن رہے ہیں, اب سوال فرمائیں گے. جی کیا سوال؟ بہت شکریہ مفتی صاحب. سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 افراد کے فنڈ سے ایک کاروبار شروع کیا گیا اور جبکہ اس کی ملکیت کسی ایک کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی, تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ کیا دونوں کے لیے وہ جائز تصور کی جائے گی؟ مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 لوگوں کے فنڈ سے ایک گاڑی خریدی گئی,
وہ کسی ایک کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو گئی، اس کو آگے رینٹ آؤٹ کر دیا گیا، اس سے آمدنی حاصل ہوئی. اب یہ کیا دونوں کے لیے جائز ہوگی جبکہ اس کی ملکیت ایک ہی کی ہے؟ اور اگر وہ جائز صورت نہیں ہے تو جو دوسرے کی رقم ہے اس کو منافع کیسے ملے؟ یا اس کو بینیفٹ کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ شرعی لحاظ سے اس کو کس طرح سے ہم کور کریں گے؟ ٹھیک. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کاغذوں میں ملکیت کا ٹرانسفر ہونا اور ایک ہوتا ہے ریالٹی. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے فلاں کے نام فلاں کے نام فلاں کے نام کیا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب کس نے پراپرٹی خریدی، اب سامنے والا جو ہے اس کا جاننے والا ہے، اس نے اس کو بیچ دی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے نام نہیں کروا رہا، تمہارے نام ہے، ٹھیک ہے رہنے دو. اب اس نے تھرڈ پارٹی کو بیچ دی، خریدار نے، اور ڈائریکٹ تھرڈ پارٹی کے نام ہی چلی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ اس کے نام رہی ہے اس کی نہیں ہوئی تھی. خرید و فروخت کے اندر جب آپ آفر اینڈ ایکسیپٹنس کا عمل کرتے ہیں تو جب یہ عمل پورا ہوتا ہے تو انتقال ملکیت اسی وقت ہو جاتا ہے. یعنی اس وقت شرن وہی مالک ہو گیا، جس نے خریدا وہ چیز کا مالک ہو گیا، اور جس نے بیچا وہ آپ سے پیسوں کا تقاضا کرنے کا مالک ہو گیا. یعنی اس کو پیسے ادا کیے جائیں گے اور جو خریدار ہے اس کو مال اس کے حوالے کیا جائے گا. یہ اگلا مرحلہ ہے ڈیلیوری کا. صرف معاہدے سے ہی انتقال ملکیت ہو چکا ہے. کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ورثے میں جائیں گی، ترکے میں جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ ڈیل کینسل ہو گئی، نہیں، ڈیل تو ہو چکی ہے. اب جو آپ نے صورت بیان کی ہے یہ بہت سارے اس کے عوامل ہوتے ہیں. بھئی دو کے نام کرنے جائیں گے تو دو افراد انوالو ہوں گے، دو افراد کے چکر لگیں گے اداروں کے اندر، تو پھر دوبارہ ٹرانسفر کریں گے تو چلو کسی ایک کا نام کر دیتے ہیں. تو یہ ایک عارضی طور پر نام کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملکیت دوسرے کی ہو گئی. قانونی طور پر تو ملکیت ہے. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں، آپ چلے جائیں امارات کے اندر، ٹھیک ہے، موقع لا کہتا ہے کہ جی 49% کے آپ مالک ہوں گے اور 51% کا مقامی بندہ مالک ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی کمپنی نہیں بن سکتی. اب شاید تبدیلی آئی ہے کچھ 2-4 سال پہلے تک تو یہی معاملہ تھا. اب لوگوں نے سونے کی دکان کھولی ہوئی ہے، لوگوں نے موبائلوں کی دکان کھولی ہوئی ہے، کروڑوں کا اربوں کا مال پڑا ہوا ہے. قانونی طور پر کیا ہے کہ یہ سارا مال اس کا نہیں ہے، 51% اس کا ہے، 49% اس کا ہے، لیکن ان دونوں نے جو میوچول انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہاں اس موقع پر جو میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فوقیت رکھتی ہے. وہ جو صراحت ہے وہ دلالت پر جو ہے وہ غلبہ رکھتی ہے. خیر یہاں تو دلالت نہیں ہے، میں ویسے سمجھانے کی غرض کر رہا ہوں. تو دونوں کو معلوم ہے کہ جناب ہم نے یہ جو پریکٹس کی ہے یہ ایک مشکل سے بچنے کے لیے، ایک پریشانی سے بچنے کے لیے کی ہے، اور اس میں ہمارے جو آنرشپ ہے وہ اصل میں یوں ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو پروفٹ بھی دونوں لے سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. پھر ملکیت جب دونوں کی ہے تو اس کے حساب سے ہی سب چیزوں کو لے کر چلا جائے گا، نہ صرف پروفٹ کو، سب چیزوں کو. مفتی صاحب ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا سوال کا بھی ارشاد فرمائے گا کہ اگر کسی شخص کے نام، جو خود یوں سمجھ لیں کہ غریب ہی ہے، لیکن کسی شخص کے نام کوئی پلاٹ ہو جاتا ہے، کوئی بنگلہ ہو جاتا ہے، کوئی کر دیتا ہے، جیسے والد نے بیٹے کے نام کر دیا، بیٹے نے والد کے نام کر دیا ہے، لیکن ملکیت اور اختیار اسی کا ہے، تو اب زکوٰۃ کون دے گا پراپرٹی ہو بیچنے کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیل ایگریمنٹ میں اور گفٹ ڈیڈ میں دن رات کا فرق ہے. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو میں نے اصول پہلے بیان کیا جی، کہ جیسے آفر اینڈ ایکسیپٹنس کا عمل ہوا انتقال ملکیت ہو گیا. گفٹ ڈیڈ میں ایسا نہیں ہوتا. گفٹ ڈیڈ میں اس وقت انتقال ملکیت ہوگی کہ جب سامنے والے کے قبضے میں چیز دے دی جائے. ٹھیک. اگر باپ اس گھر میں رہ رہا ہے، جی، اس نے کہا کہ یہ مکان میری بیوی کا ہے، نہیں ہوگا اس کے نام. یہ گفٹ ڈیڈ زیادہ تر ہوتی ہے کیونکہ وہ ذرا آسان ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے. اگر یہ سیل ڈیڈ ہوتی ہے یہاں پر تو اس کا ہو جاتا. سیل ڈیڈ عام طور پر ہوتی نہیں ہے، مطلب لوگ کرتے نہیں ہیں. تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے پہلے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو آپ نے صورت بیان کی ہے تو گفٹ ڈیڈ کی صورت ہے. قبضہ اس کو دیں گے
تو انتقالی ملکیت ہوگا، اور تب جا کے جناب دوسرا جو اس کا مالک ہوگا، اس سے پہلے تو ٹھیک. مالک ہی نہیں ہوگا. اس سے پہلے جو ایکچوئل آنر ہے وہی زکوٰۃ بھی دے گا، جب مالک ہی وہی ہے. انتقال ملکیت ہی نہیں ہوا، جو مالک ہے اگر اس پر زکوٰۃ اس چیز پر بن رہی ہے تو پھر وہی دے گا. ٹھیک. کوشچن تھا جی جی. زکوٰۃ کا حضرت نے معلوم کیا، یہی کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس سیونگ کے لیے بھی. مال اس کا ہوتا ہے، وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے فیملی میں کسی کے نام پر جو انکم ٹیکس فائلرس نہیں ہوتے نارملی لیڈیز کے نام پر. تو اس سچویشن میں پھر کیا معاملات ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک دکھاوے کا نام کرنا ہوتا ہے، ایکچوئل نہیں ہوتا. پیچھے اس کے ایک ایم یوز ہوتا ہے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں لیکن یہ اس کے نام نہیں ہے. تو جو ریالٹی ہے اسی پر احکام جاری ہوں گے. ٹھیک. یعنی نام نہیں ہوگا اس کے. لیکن پیپر پہ تو ان کا ہی نام ہے. پیپر تو آ جائے نا، پچھلے دوروں میں تو پیپر نہیں ہوتے تھے. تو پیپر ایک ثانوی چیز ہے. اصل جو آپ لوگوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ہے، اصل وہ چیزیں. مفتی صاحب ویسے قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا نام تصور کیا جائے گا، لیکن جو شرعی وہ فرما رہے ہیں اس میں فرق ہے یا کچھ اور؟ ظاہر بات ہے ہم تو شریعت کے نمائندہ بن کے بیٹھے ہیں نا. ٹھیک. شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. جی 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 بیٹھے ہی سوالات کے لیے عمران بھائی اجازت کی ضرورت ہے. اصل میں یہ ہے کہ اس طرح کا سوال کرتے تو اچھا بھی لگتا ہے. دیکھیں یہاں نہیں کرتے، میں اس سے تھوڑا سا ہو کر کہ یہاں جواب دینے کے لیے صرف مفتی صاحب ہیں، باقی مستفید ہم سب سوالات کے لیے بیٹھے ہیں، تو بالکل کیجیے. تھوڑا سوال میرا اس طرح کا ہے، ملا رہا ہوں میں دو چیزیں. سوال میرا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جیسے کہ دیکھیں پرانے دور میں یا صحابہ کے دور میں زکوٰۃ کو اس لیے جمع کیا جاتا تھا کہ وہ ایک پورا نظام چلاتے تھے، اس سے پورا سسٹم چلاتے تھے، اپنی گورننس چلاتے تھے، گورنمنٹ چلاتے. بیت المال تھا، بیت المال میں جمع ہوتا تھا. اچھا اب وہ جو زکوٰۃ ہوتی تھی، جیسے ہم امپلائی ہم ٹیکس بھرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ایسی کوئی مطلب شاید برا لگے لوگوں کو، ٹیکس جو ہے ہم تو دے رہے ہیں بیت المال میں ہی جمع ہوتا ہے، تو کیوں یہ اس کو زکوٰۃ کے طور پہ کیوں نہیں دیا جائے؟ مطلب یہ ایک زکوٰۃ جیسا میرا بنتا ہے نا، جی آپ جو ٹیکس میں اس میں سے مائنس کیوں نہ کروں؟ وہ ٹیکس جو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ میں شامل سمجھ لیا جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ مطلب ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں امپلائی سے تو ایک اچھی بڑی اماؤنٹ لی جاتی ٹھیک. اور وہ زکوٰۃ سے زیادہ ہی ہو جاتی ہوگی. ٹھیک. یہ چیز تھوڑا سا مجھے جی مفتی. دیکھیے جو آپ کا سوال ہے نا، یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے، اور کچھ لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ ان کا مذہب ہے نیچری مذہب، کہ جو سب لوگ سوچ رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، اسی بات کا فتویٰ دے دو. کچھ لوگوں کا باقاعدہ یہ مذہب ہے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے بھی فرقہ نیچری پایا جاتا رہا ہے، اس کے اپنے عقائد و نظریات تھے. جیسے ایک صاحب کہتے ہیں پردہ تو کوئی چیز نہیں ہے جناب، عورتیں دوپٹہ نہ لیں، بس جس طرح لباس پہنتی ہیں پہنیں، بس لوگوں کو اگر اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے. ایک صاحب کا یہی مذہب ہے کہ جو نیچر ہے وہ اس کے پیچھے چلو. ہم نے چلنا شریعت کے پیچھے، شریعت کے اصول ضابطے. مطلب نیچرلی اگر دیکھا جائے تو آج 98% لوگ پریکٹس کے اعتبار سے دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ انڈر انوائسنگ کر رہے ہیں. تو اب انڈر انوائسنگ کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب اسی کو نافذ کر دو. آج بھی رشوت جو ہے انڈر دی ٹیبل لی دی جاتی ہے، برا سمجھا جاتا ہے رشوت. اچھا رشوت ٹھیک ہے، تو تھوڑا چھپ چھپا کے تھوڑا سا محتاط ہو کے لوگ کرتے ہیں. اب کوئی کہے کہ جناب جب ہو ہی یہ رہا ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو اس کو بھی قانونی شکل دے دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں کہ بعض لوگوں کی یہ آواز ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ کہلاتا ہے پاپولرزم، کہ مارکیٹ میں وہ فتویٰ پھینکو جو زیادہ مشہور ہو، زیادہ قابل قبول ہو. خواہشات کے پیچھے بھاگنا اسی کو کہتے ہیں. زکوٰۃ کا اپنا ایک نظام ہے اور زکوٰۃ کے مقاصد ہیں. زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹیکس پہلے بھی تھا، ٹیکس ایسا نہیں کہ آج کے دور میں آیا ہے، ٹیکس پہلے بھی تھا. یعنی 500 سال پہلے، 600 سال پہلے جب ہم پڑھتے ہیں تو گزرگاہوں پر ٹیکس لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جو ذمہ لوگ تھے، غیر مسلم ذمہ، ان پر جزیہ
لگایا جاتا تھا کہ آپ نے اتنا جزیہ دینا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ نام ہے بغیر کسی مفاد کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. ہماری جو یہ ٹیکس کا جو قانون ہے، یہ قانون ہے ایک بدلے کا، کہ چونکہ گورنمنٹ آپ کو یہ سہولت دیتی ہے، چونکہ گورنمنٹ آپ کو یہ سہولت دیتی ہے، چونکہ آپ کو یہ سہولت دیتی ہے. آج ہم یورپ کے اور دیگر ممالک کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں. آپ کا اگر ٹیکس کرتا ہے 20% تو وہاں 40% کرتا ہے، 50% کرتا ہے. تو وہ پھر صحت بھی بدلے میں دے رہے ہیں، تو بدلے میں ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں، تو بدلے میں ٹرانسپورٹ بھی دے رہے ہیں. تو یہ ٹیکس کی جو کٹوتی ہو رہی ہے کسی چیز کے اگینسٹ میں ہو رہی ہے. زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے کہ زکوٰۃ وہ چیز ہے آپ نے بغیر کسی مفاد کے اس غریب کو دینا ہے کہ جو غربت کی اس مخصوص لکیر سے نیچے رہ رہا ہے. اور ہر بندے پر نہیں ہے زکوٰۃ، ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. دنیا میں اربوں خربوں چیزیں ہیں، زکوٰۃ صرف 6 چیزوں پر ہے: مال تجارت پر، سونے پر، چاندی پر، پرائز بانڈ پر، کرنسی پر، اور مخصوص جو چرائی کے جانور ہیں ان پر. اس کے علاوہ نہیں ہے. کسی کی لاکھوں کروڑوں کی گاڑی ہو استعمال کی نہیں ہے، ٹرانسپورٹر ہو، بڑے بڑے ٹرک چلتے ہوں نہیں ہے، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے. تو زکوٰۃ کا اپنا ایک نظام ہے. ہم اس نظام کو آج کی جو سچویشن ہے اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ جو نظام ہے یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے. زکوٰۃ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے. تو اس دور میں بھی عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں جو زکوٰۃ لی جاتی تھی اس کا طریقہ یہ تھا کہ بیت المال میں چیزیں جمع ہوتی تھی اور وہی معاشرے کے غریب نادار جو لوگ ہیں صرف ان پر خرچ کی جاتی تھی. اس کا ریٹرن امیروں کو نہیں ملتا تھا، کسی صورت میں نہیں ملتا تھا. پیسے آتے تھے جو اس کے مصارف بیان کیے گئے وہ صرف ان پر خرچ کیے جاتے تھے. ٹیکس کا جو کنسیپٹ ہے یہ بالکل جدا گانا ہے. اس کا مقصد ہی ریٹرن ہے. بھئی ہم ٹیکس ادا کر کے بھی تو کہتے ہیں نا بھئی اتنے پیسے ہم نے یہاں ادا کیے تھے لہٰذا اتنے پیسے ٹیکس میں ہم کم دیں گے. اس کے علاوہ بھی جو اس کا مقصد ہے اوورآل اجتماعی طور پر کہ بھئی آپ چونکہ ملک میں رہتے ہیں، بہت سارے ایکسپینس ہیں، آپ کو سیلری زیادہ مل رہی تو آپ زیادہ وہ کریں، آپ کو زیادہ سہولت دی جا رہی ہے. نوکری ملنا بھی تو ایک سہولت ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں چیزوں کے کانسیپٹ میں فرق ہے اصل میں. اس سوال سے ٹیکس کا جو آپ ذکر کر رہے جی ہیں ذہن میں ایک بات آتی ہے. زکوٰۃ تو اسلام میں دیکھیں ایک اس کی لمیٹیشن ہمیں دے دی گئی ہے 2.5% یا جس طرح سے دیگر. یہ جو ٹیکسز کا سلسلہ ہے ڈیفینیٹلی یہ جو رعایا ہے اور جو عوام کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے جو ان کو سہولیات دینی چاہیے، جیسے اب دیگر ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ وہ سہولیات ملتی ہیں ان کو اور زیادہ بھی لیتے ہیں، ٹیکس زیادہ بھی لیا جاتا ہے. ٹیکس زیادہ بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ عوام جو ہے وہ خوش نہیں ہوتی. آئے دن ٹیکسز، یہ ٹیکس وہ ٹیکس، اگر آپ الیکٹریسٹی کا ہی دیکھ لیں کئی قسم کے ٹیکسز ہیں لیکن وہ سہولیات یہاں پہ نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں اور عوام خوشی سے نہیں دے رہی ہے. اور اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، آئے دن کبھی کوئی ٹیکس آ گیا، فردر ٹیکس، جی ایس ٹی. تو ایسی صورت میں ہم اس کو اس سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ایک بیت المال میں چیز جا رہی ہے، یہ تو زبردستی لے رہے ہیں. اسی طرح سے یہ لوگ جو یکم رمضان کو بینک میں جو اکاؤنٹ ہوتا ہے سیونگ کا اس سے بھی ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں. اب آیا کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، پھر وہ اس کا اپنا ذاتی پیسہ تھا یا نہیں تھا، کٹنا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا، پھر وہ کیا وہ ہو سکتا ہے وہ مقروض ہو، زکوٰۃ فرضی نہ ہو. پھر وہ جس کو ملنا چاہیے جو حقدار ہے اس کا، جو فقیر ہے یا جو بھی اس کو، تو کیا وہ اس کو مل رہا ہے؟ تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ پہلے تو میں زکوٰۃ والے سوال پر آ جاؤں. جی جی دیکھیے زکوٰۃ کے حوالے سے تو اس وقت ایک سہولت موجود ہے کہ آپ ایک ڈکلیریشن دیتے ہیں کہ بھئی میری زکوٰۃ نہ کاٹے جائے، میں خود ادا کروں گا. تو یہ آپشن موجود ہے. اور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے نا. عبادت میں نیت شرط ہے کہ آپ ایک چیز کو ادا کریں. جب ایک آٹومیٹک سسٹم لگ گیا، جبری طور پہ کاٹی جا رہی ہے، تو وہ رضامندی تو نہ پائی گئی، نیت تو نہ پائی گئی، تو وہ تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. اب جہاں تک ٹیکسوں کی بات ہے تو بعض اوقات ہم ایک جذباتی پہلو تو دیکھتے ہیں.
لیکن ٹیکس کی نیچر سے ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی ملک کیسے چلے گا. اگر ہم بات کریں خرچوں کی تو جتنے کی بجلی جو ہے معاہدے ہوئے ہیں اس سے زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے گورنمنٹ کو. مطلب بجلی مہنگی لی جا رہی ہے اور دی سستی جا رہی ہے. گیس باہر سے آ رہی ہے مہنگی لی جا رہی ہے دی سستی جا رہی ہے. کو روڈ بنتے ہیں اسکول بنتے ہیں. آپ جنا ہاسپٹل چلے جائیں, آپ سول ہاسپٹل چلے جائیں, فری آف کاسٹ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. بلا مبالغہ ہزاروں لوگ ایک دن کے اندر علاج کروا کر جاتے ہیں ایک ایک ہسپتال سے. کس طرح چل رہے ہیں؟ ٹیکس سے چل رہے ہیں. روز بروز خیانت بڑھ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کرپشن بڑھ رہی ہے. اور ایک ہوتا نا کہ ہر شخص جو بھی صاحب منصب ہے وہ اپنے منصب کے تقاضوں کا خیال کرے کہ اس کو کیا فیصلے کرنے چاہیے, کیا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہونا چاہیے, کس طریقے سے نظام پر توجہ دینی چاہیے. ہم گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں مسلسل. جیسے جیسے ہم گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں مہنگائی ایسے بڑھ رہی ہے, کیونکہ جو سادگی تھی نا بہت بڑی نعمت تھی. اب اگر ہر شخص کو 1000 گز کا بنگلہ بنانا, ہو سکتا ہے جائز اور ناجائز دونوں چیزوں کا فرق ختم کر دے. اب آپ یہ دیکھیں اس وقت ایک ڈاکٹر جو سیلف فائنینس پہ پڑھتا ہے 50 سے 60 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے 5 سالوں میں. وہ 50-60 لاکھ روپے خرچ کر آیا ہے. کیا وہ آ کر مسیحائی کرے گا کہ جناب میں تو بڑی واجبی سی فیس لے کر آپ کا علاج کروں گا؟ پھر وہ کمپنیوں سے رشوت پکڑے گا, 200 روپے کی دوا کے بجائے 2000 کی دوا لکھے گا تاکہ کمپنیاں اس کو سہولت دیں, پیکیج دیں, گاڑی دیں. تیز رفتاری بڑھے گی, پھر علاج مہنگا ہوگا. کسی ایسے ہاسپٹل کو جوائن کرے گا کہ جو زیادہ سیلری دے اس کو, کیونکہ اتنا پیسہ لگا کر آیا وہ. اگر یہ تعلیم یہاں مفت ہوتی, خیر جو میرٹ پر آتے ہیں ان کے لیے تو آج بھی تقریباً مفت ہے, سب کے لیے مفت ہوتی تو یہ کم تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. تو بعض غلطیاں ایسی ہیں وہ پورے سسٹم کی غلطیاں ہیں. یعنی ایک کشتی چل رہی ہے, اس کشتی میں ہر آدمی سراغ کرنے پہ لگا ہوا ہے, پانی بڑھتا جا رہا ہے. تو بحیثیت مجموع ہم سب نے غور کرنا ہے کہ ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے. ٹیکس تو میرا بھی کٹتا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ یہ بالکل ہی اپوزٹ ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کو ساری کی ساری سہولیات فراہم کرے. ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کی ساری کفالت ریاست کے اوپر آتی ہے. آج تک یہی ہوتا آیا تھا, قدیم زمانے میں چلے جائیں آپ. لیکن اب تو ہماری اپنی سیلری سے بھی ٹیکس کٹ رہا ہے, جو کہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے بھی, جو سب کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. خیر چینل سے کوئی سیلری نہیں ملتی مجھے, ٹھیک ہے. جو میں دارالفتہ میں جاب کرتا ہوں اس جاب پر جو مجھے سیلری ملتی ہے اس کا بھی ٹیکس کٹتا ہے. چلیں جی, سوالات شروع تو ہوئے تھے خرید و فروخت سے, اور آخر میں اسلام کے نظام زکوٰۃ اور ٹیکس اور دیگر عوامی مفادات پر گفتگو ہوتی رہی. اور بنیادی طور پہ جیسے مفتی صاحب نے پروگرام کے درمیان بھی ارشاد فرمایا کہ بحیثیت مفتی صاحب تو شرعی ایڈوائزر ہیں, مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں, شرعی حکم بیان کرتے ہیں, وہ بیان ہوئے. اور اللہ کی رحمت سے سوالات کے ضمن میں دیگر باتیں بھی ہوئیں, ہم نے سیکھنے کی کوشش کری. یہ پروگرام اگر آپ شروع سے دیکھنا چاہتے ہیں, ابھی آپ نے جوائن کیا ہے, تو مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل مفتی علی اصغر پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر جا کر بھی آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. اور مزید سوالات ہمارے ساتھ موجود ہیں, پینل موجود ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئی ایپیسوڈ نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. انشاءاللہ مزید علم دین حاصل کریں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.